بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں اور میرا بیٹا درس گاہ سے نکل رہے تھے کہ میری نظر اچانک ایک فقیر پر پڑی جو ہر گزرنے والے کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے سالوں سے اپنا لباس تک نہیں بدلا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تھی، مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ پر ساتوں آسمان گرا دیے ہوں۔ وہ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ میں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی مجھے وحشت ہی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ میرے ساتھ میرا 18 سالہ بیٹا بھی تھا۔ مجھے وہ بھاگتا دیکھ کر فوراً میرے پیچھے آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی فقیر ہماری گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ یہ وہ بھیانک خواب تھا جسے میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آج وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ واپسی کا سفر جیسے تیسے طے ہو گیا۔ میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اس عجیب و غریب شکل کے مالک فقیر کو دیکھ کر ڈر گئی ہوں۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ کنڈی لگاتے ہی میرا ضبط ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت مجھے اپنے آنسو اپنے دکھ کے آگے تھوڑے لگے۔ ماضی میرے دماغ میں ہتھوڑے سی چوٹ مار رہا تھا، اور وہ دن جب میں 12 سال کی تھی، میرا پہلا بورڈ کا پیپر دینے میں جا رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں ایک شریف اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ابو کی طبیعت اس دن تھوڑی خراب تھی، مگر پھر بھی وہ مجھے امتحان گاہ لے گئے تھے، اور گھر سے نکلتے ہی انہوں نے مجھے سینٹر کا نام پوچھا تو اس وقت مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی کی بہت بڑی سزا بھگتنا پڑی۔ میں نے انہیں مسلم ماڈل گرلز ہائی اسکول کی بجائے مسلم گرلز ہائی اسکول بتا دیا۔ جب میں کمرہ امتحان میں پہنچی تو ٹیچر نے مجھے کہا، آپ غلط جگہ آ گئی ہیں، یہ دوسرا سینٹر ہے جو یہاں سے صرف 5 یا 7 منٹ کی دوری پر ہے، آپ کو جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ ٹیچر کی بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ جب ہی میری نظر سامنے کھڑی 2 عورتوں پر پڑی جو دونوں اسکول میں ابھی آئی تھیں، تبھی وہیں کھڑی تھیں۔ وہ میری جانب بڑھیں اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے انہیں بتایا اور کہا، آپ مجھے اپنا موبائل دے دیں، میں نے گھر فون کرنا ہے۔ تبھی انہوں نے کہا کہ ان کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اسکول تک اپنی گاڑی میں چھوڑ دیں گی۔ پہلے تو میں جھجکی، مگر پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں کسی کی بچی کے ساتھ آئی ہیں، تم ڈرو مت، ہم تمہیں وقت پر پہنچا دیں گے۔ اس وقت مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ چونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو میں ان کے ساتھ چل دی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد 15-20 منٹ یوں ہی گاڑی سڑک پر دوڑتی رہی، مگر اسکول کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تب میں نے پوچھا، راستہ تو 5-10 منٹ کا تھا، اب کتنی دیر ہو گئی، آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ تب ان میں سے ایک عورت نے میرے منہ پر زوردار تمانچہ مارا اور بولی، خاموش ہو کر بیٹھو لڑکی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چیخنے لگی کہ مجھے بچاؤ، مگر اتنے میں دوسری عورت نے سختی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ گاڑی ایک جگہ روکی اور مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ ایک آدمی کے قدموں میں مجھے پھینکا گیا۔ عورتوں نے اس آدمی سے کہا، لے، ہم اسے لے آئے ہیں۔ وہ آدمی انہیں شاباشی دینے لگا۔ میں ہمیشہ پردے میں رہتی اور اس وقت میں نقاب میں ہی تھی۔ وہ آدمی میری طرف بڑھا اور جیسے ہی اس نے میرے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ایک دم ٹھٹک کر پیچھے ہٹا
اور ان دونوں عورتوں پر برسنے لگا۔ یہ تم کسے اٹھا لائے؟ یہ وہ لڑکی نہیں ہے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، تم لوگوں کو کوئی کام نہیں آتا، سبھی حرام خور ہو۔ تب مجھے سارے کھیل کی سمجھ آ گئی، لیکن ان عورتوں کے جاتے ہی وہ آدمی میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، مجھے جس کی تلاش تھی تم وہ تو نہیں ہو، مگر جو بھی ہو تم بے حد حسین ہو اور اب میرے پاس ہی رہو گی۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں ایک سید زادی تھی، میری عزت اس طرح سرے بازار نیلام ہو یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا، میں ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور اس طرح تم میری بے حرمتی نہیں کر سکتے، مگر وہ وحشی انسان پھر بھی میری جانب بڑھنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا ہوا؟ اگر تم سید گھرانے سے ہو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا، تم میری منکوحہ بن کر رہو گی۔ مگر میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے پاس آ کر اس نے میرا رخ اپنی جانب کیا اور بولا، اسفندیار کے پاس دنیا کی ہر خوبصورت لڑکی موجود ہے، تو تم کیا چیز ہو لڑکی؟ میں نے غصے سے اسے دھکا دیا اور بولی، تم اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو میری بد دعا تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے۔ وہ بوکھلا سا گیا، یکدم تل ملا کر بولا، تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کروں گا۔ پھر وہ یکدم اٹھا، دھڑام سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی آنسوؤں کا ربط خراب ہو گیا۔ میں نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا، اللہ سے اپنی بازیابی کی دعا کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے ساتھ ایک مولوی اور چند گواہ لے کر اندر داخل ہوا۔ مجھے لگا جیسے میرا دل مٹھی میں آ گیا ہو۔ اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا اور پھر گواہوں کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ نکاح کے 3 بول بولتے ہی مجھ پر جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، میں وہاں سے فرار کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ کمرے میں ایک کھڑکی باہر کو کھلتی تھی، مگر کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ خیر میں نے وہاں سے ہمت کر کے باہر چھلانگ لگا دی۔ باہر کافی جھاڑیاں بھی تھیں، میرا جسم زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی عزت بچانا تھی۔ میں وہاں سے سڑک کے کنارے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے۔ سیاہ رات اور پھر دھند نے ماحول کو اور خوفناک بنا دیا۔ باہر کی ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ جسم برف ہو جائے، مگر مجھے اس وقت صرف اور صرف گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ مجھے راستے کا اندازہ ہو گیا تھا، سو میں تیز تیز چلتی تقریباً صبح کے 5 بجے گھر کی گلی میں جا پہنچی۔ گلی میں اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ رش کس جگہ لگا ہے، مگر جیسے ہی میں آگے بڑھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ میرے ہی گھر کے باہر جمع ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی جیسے ہی اندر آئی، سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ابا سفید چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے، اماں اپنا ماتھا پیٹتی چارپائی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک میں زمین پر گر گئی۔ آخری منظر مجھے یاد نہیں، جب میری آنکھ کھلی میں کمرے میں لیٹی تھی۔ اماں میرے سرہانے سے لگ کر بیٹھی تھیں۔ ایک ہی دن میں وہ جیسے کمزور ہو گئی تھیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ بڑے پیار سے بولیں، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اماں کی آواز سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، میں بس اتنا جانتی تھی کہ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اماں نے نم آنکھوں کے ساتھ میری جانب دیکھا اور بولیں، بیٹا ہم جانتے ہیں تم ہمیں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، تمہارے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی، تمہارے ابا نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پر جب تم نہ ملی تو وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ انہیں لوگوں کی باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہاری بیٹی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ بس وہ یہی سوچتے سوچتے بستر پر لیٹ گئے۔ اچانک رات کو دل کا دورہ پڑ گیا اور ہمارے سامنے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اماں کی باتیں میرے سینے کو چیرنے لگیں، مگر میں خاموش بہتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھیں، اور کیوں نہ روتی، ان کا سہاگ جو اجڑا تھا۔
میری آنکھیں بھی موسلادھار بارش کی طرح برس رہی تھیں۔ مجھے اپنا آپ اپنے باپ کا قاتل محسوس ہونے لگا، مگر میں خاموش ہو گئی۔ میں کسی کو سچ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے لب سی لیے۔ میں اس نکاح کو بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اپنی ماں کے سامنے لب نہیں کھولے۔ خیر، چند دن یوں ہی گزر گئے۔ محلے میں سے جو کوئی بھی آتا میری جانب عجیب نگاہوں سے دیکھتا۔ سب مجھ پر باتیں کرتے، کوئی میرے کردار کو داغدار سمجھتا تو کوئی میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتا۔ میں نے سب باتوں کو نظر انداز کر کے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میرا B.Ed مکمل ہوا، میں نے ایک اسکول میں نوکری ڈھونڈ لی۔ میں خود کو بہت مصروف رکھ رہی تھی، کیونکہ اگر میں فارغ رہتی تو لوگوں کی باتیں سچ مچ مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیتیں۔ اب تک میرا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے میری امی کافی پریشان ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک روز میرے اسکول کی پرنسپل نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بے حد پسند کرتی ہیں اور اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ لینا چاہتی ہیں۔ مجھے یہ سن کر تھوڑا عجیب لگا، مگر میں نے انہیں کہا کہ ایسا کسی بھی معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ میری امی سے بات کریں۔ اگلے ہی روز وہ رشتہ لے کر آ گئیں، مگر ان کے مطابق ان کا بھائی عمر میں بہت بڑا تھا۔ خیر، میں نے اس ڈر سے ہاں کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی اور رشتہ نہ آئے اور اس رشتے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں امی کے لیے مزید بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ خیر، شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ انتہائی سادگی سے نکاح کی تقریب ہو گئی۔ مجھے کمرہ عروسی میں لے جایا گیا۔ میرے سر کا تاج کمرے میں داخل ہوا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، درمیانی عمر کا آدمی تھا، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 45 سال ہوگی، اور میں اس وقت 25 سال کی تھی۔ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا، میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میری شادی جلدی ہو گئی تھی، مگر میری بیوی پہلے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے، جو کام کے سلسلے میں زیادہ تر باہر رہتا ہے۔ بس جب بھی وہ واپس آئے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ مجھے جان سے بھی پیارا ہے۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ خوش شکل سا شخص مجھے پہلی نظر میں بھا گیا۔ ان کا نام آفتاب چودھری تھا۔ اب میں ان کی منکوحہ بن چکی تھی۔ پچھلی تمام تر باتوں کو بھلائے میں ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ میرا خیال رکھنے لگے، میری ہر خواہش کا احترام کرتے۔ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ میری امی بھی چل بسیں۔ میں ایک بار پھر ٹوٹ گئی، مگر آہستہ آہستہ اس صدمے سے باہر نکل آئی۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ کچھ مہینوں بعد ہمارے گھر میں خوشخبری آ گئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آفتاب تو خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ اب وہ میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے۔ آفتاب کا ساتھ پا کر مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا جب ایک دن اچانک آفتاب نے بتایا کہ ان کا بیٹا پاکستان آ رہا ہے۔ وہ بے حد خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے بھی سکون ملا۔ میں نے اپنی زیر نگرانی اپنے ملازموں سے اس کی پسند کے تمام کھانے بنوائے۔ اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں یہ تمام انتظامات خود ہی کرتی۔ خیر، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے وہ سب کیا۔ شام کو میں برتن میز پر لگا رہی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی ٹی وی لانچ میں داخل ہوا۔ لانچ کے اندر ہی کچن کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل رکھا تھا۔ آفتاب اس شخص کے اندر داخل ہوتے ہی کھل گئے اور اٹھ کر اس کے گلے ملنے لگے۔ میں نے جیسے اس کی نگاہوں میں دیکھا تو میرے ہاتھوں سے سارے برتن گر گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اس شخص کا چہرہ میری نگاہوں میں نقش ہو چکا تھا۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ آفتاب میری جانب آئے اور کہا، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ آنے والا شخص بھی میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی شناسائی ابھری تھی۔ آفتاب نے مجھ سے میرا تعارف کروایا اور پھر اس کا مجھ سے تعارف کروانے لگے۔
جو کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ تعارف میں نام تو وہی تھا، بس مقام بدل گیا تھا۔ وہ میرے شوہر کا بیٹا تھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا تھا، مگر میری زندگی میں وہ ناسور تھا۔ وہ وہی اسفندیار تھا جس سے میں نکاح کر چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے ہونٹ سے لیے۔ میں نے کبھی اس نکاح کے بارے میں اپنی ماں تک کو نہیں بتایا۔ وہ شخص بنا کسی تاثر کے مجھے سلام کرتا راستے سے ہٹ گیا۔ میں کمرے سے چلی گئی۔ کافی دیر اپنے پرانے دکھوں کا ماتم مناتی رہی۔ خیر، مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہی تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب اور ہر وقت میرے سامنے رہے گا۔ میں کوشش کرتی میرا اس سے کم سامنا ہو، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ تو خیر ممکن نہیں تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کی۔ ایک دن اچانک آفتاب کو کام سے دبئی جانا پڑا۔ میری ذمہ داری وہ اسفندیار پر ڈال گئے، کیونکہ اب مجھے کسی بھی وقت ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا تھا، اسی لیے کسی نہ کسی کا میرے پاس ہونا ضروری تھا۔ جیسے ہی آفتاب گھر سے باہر نکلے، اسفند میری جانب مڑا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ تھا جسے دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں الٹے قدم چلنے لگی۔ اچانک ایک جگہ وہ بھی رک گیا۔ میرے قدم بھی وہیں رک گئے۔ وہ میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتی تھی میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو میری منکوحہ ہو، تم نے میرے ہی باپ سے شادی کر لی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے کہا، اب میں تمہاری ماں ہوں اور آفتاب سے محبت کرتی ہوں۔ جو کچھ پہلے ہوا وہ صرف ایک برا خواب تھا۔ تب وہ گرایا اور بولا، تمہارے لیے ہوگا خواب، میرے لیے نہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے میرے باپ سے شادی صرف یہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم صرف میری بیوی ہو، میرے باپ سے تمہیں رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا، پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے تو دیکھا کہ آفتاب پیچھے کھڑے تھے۔ میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ شاید انہوں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اسفندیار بھاگتا ہوا باپ کی طرف گیا اور فوراً انہیں ہسپتال لے گیا۔ نوکر نے بتایا کہ آفتاب اپنی ٹکٹ گھر بھول گئے تھے، جو لینے واپس آئے تھے، مگر آج اسفندیار کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید ندامت کے آنسو تھے، مگر یہ مجھے حیرت میں ڈال رہے تھے۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، مگر پوری نماز میں آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ہر حال میں اپنے سر کے تاج کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا تو ڈاکٹر نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی۔ میں نے فوراً آفتاب کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ میری آنکھیں آنسو سے تر تھیں، جبکہ اسفندیار اپنے باپ کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ ابا، میں نے اس سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ مجھے لگا یہ لالچی لڑکی ہے، اسی لیے میں اس سے آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ لے جا کر نکاح کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے منہ سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ میری جان میں جان آ گئی کہ میرے شوہر کی جان بچ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو تو جاری تھے کیونکہ میرا شوہر بستر مرگ پر تھا، مگر زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ ابھی وہ آفتاب کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا کہ آفتاب کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں۔ اب کی بار شاید کبھی نہ کھلنے کے لیے بند ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آفتاب اب نہیں رہے۔ شاید ان کی آنکھیں میری سچائی جاننے کے لیے ہی کھلی تھیں۔ میرے ہاتھوں پاؤں میں تو جیسے جان نہ رہی۔ میں غم سے نڈھال تھی، مگر میں نے ہمت جٹائی اور اسفندیار کی جانب بڑھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب گھور کر دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تم ہمیشہ دربدر ہی رہو گے۔ تم نے پہلے میری عزت مجھ سے چھین لی، میرا باپ تمہاری وجہ سے گیا، آج میرا شوہر بھی نہیں رہا، تم نے میری دنیا اجاڑ دی، دیکھنا اللہ تمہاری دنیا اجاڑے گا، تم کہیں کے نہیں رہو گے اسفندیار، کہیں کے نہیں۔ میرا چہرہ آنسو سے تر تھا، دل ماتم کنا تھا،
یہ بات کر کے میں وہاں سے گھر آ گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے کبھی گھر میں نظر نہیں آیا۔ میرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام میں نے آفتاب رکھا۔ اس کی بہترین پرورش کی کیونکہ وہ اپنے باپ جیسا انسان بننا چاہتا تھا۔ میں خود بھی پڑھی لکھی لڑکی تھی، سارا دن بزنس اکیلے سنبھالنے لگی۔ اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے میں نے اچھے اسکول اور پھر کالج میں داخل کروا دیا۔ اسفندیار میری زندگی کا ایک کڑوا سچ تھا، مگر ایک سچ یہ بھی تھا کہ وہ میرے شوہر کی سابقہ بیوی کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کا بھی اس جائیداد میں اتنا ہی حق تھا جتنا میرے بیٹے کا تھا، اس لیے میں نے ہمیشہ اسفندیار کو تمام جائیداد کے آدھے حصے کا حقدار سمجھا۔ وہ جب چاہے اپنی جائیداد لے سکتا تھا، مگر زندگی کے اس سفر میں اپنے ہم سفر کو نہ بھولی تھی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی، اگر وہ ہوتے تو زندگی کتنی حسین ہوتی۔ آج میرا بیٹا 18 سال کا ہے۔ میں نے اسے ایک فقیر کی حالت میں لوگوں سے معافی کی بھیک مانگتے دیکھا۔ اللہ کے انصاف پر مجھے آج یقین ہو گیا۔ اللہ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا گر جاتا ہے، پھر جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گر جاتا ہے۔ اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ جب وہ انصاف کرتا ہے تو انسان کی روح تک لرز جاتی ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر جب وہ پڑتی ہے تو پھر انسان کی چیخیں عرش تک کو دہلا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔